شروع کرتے ہیں اس ایکسپلینر کو۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی ہے نا، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تبھی تو انسان کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے دو ایسے عظیم واقعات کا جائزہ لیں گے جو ایمان اور صبر کی ایسی مثالیں ہیں جنہیں بھلانا ناممکن ہے۔ یہ سفر ہے آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کامیابی کے تاج تک پہنچنے کا۔ یہ کوئی عام ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ایسی حقیقتیں ہیں جو سکھاتے ہیں کہ انسانی روح کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جہاں سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی حوصلہ اور یقین باقی رہتا ہے۔ 48، ذرا اس عدد پر غور کریں، تصور کریں، صرف ایک ہی دوپہر میں کسی کو یہ خبر ملے کہ اس کے 48 بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس درد کو۔ یہ ایک ایسی روح فرشاں تکلیف ہے جو کسی کو بھی پل بھر میں اندر سے توڑ کر رکھ دے۔ ایک ہنستا کھیلتا گھر اچانک قبرستان جیسی خاموشی میں بدل جائے۔ اس عظیم صدمے کی شدت عام انسان کے تصور سے بالکل باہر ہے۔ اور دکھ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ $1 بلین۔ جی ہاں، اسی بھاری دوپہر میں ان 48 بچوں کے جانی نقصان کے بالکل ساتھ ساتھ $1 ارب کا پورا بزنس امپائر بھی مٹی میں مل گیا۔ قسمت کا اتنا بڑا اور اچانک الٹ پھیر۔ جو شخص صبح دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، شام تک اس کے پاس لٹرلی کچھ نہیں بچا، نہ پیاری اولاد اور نہ ہی وہ بے پناہ دولت۔ ایک ہی جھٹکے میں دنیا کی ہر نعمت چھین لے گئی۔ اچھا، اب اس پوائنٹ کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ حقیقی دولت اور آخری طاقت وہاں کبھی نہیں ملتی جہاں ہماری سوسائٹی توقع کرتی ہے۔ ہماری نظر میں دولت کیا ہے؟ بینک بیلنس، زمینیں، بزنس۔ لیکن یہ سب تو پلک جھپکتے دھول بن سکتی ہیں۔ اس عظیم نقصان کے بعد بھی جو چیز باقی رہی وہ تھی عظیم روحانی طاقت۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مادی نقصان کا مطلب روحانی ہار بالکل نہیں ہوتا۔ اصلی دولت تو انسان کے ایمان اور صبر میں چھپی ہوتی ہے، جہاں کوئی طوفان اثر نہیں کر سکتا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی اور ان کی اس 18 سالہ طبی معامے کی۔ آزمائش شروع ہونے سے پہلے وہ خوارزم کے سب سے امیر شخص تھے، ایبسلیوٹ ریچسٹ۔ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش، وسیع زمینیں اور مویشی تھے۔ ایک ایسا مقام تھا جہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر ان کا ایک ایسا امتحان شروع ہوا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ دولت اور صحت کے عروج سے شروع ہونے والا یہ سفر آگے کتنا کٹھن ہونے والا تھا، چلیے دیکھتے ہیں۔ ذرا وقت کے اس پہیے پر غور کریں۔ صرف ایک دوپہر میں دولت اور 48 بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ پھر ایک ایسی خوفناک بیماری نے گھیر لیا جس کا اس وقت کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ سوچئے 18 سال تک وہ ایک لا علاج میڈیکل مسٹری کا شکار رہے۔ حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ جسم کی کھال تک گرنے لگی تھی۔ اور پھر اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا اور انہیں 7 سال تک شہر سے باہر ایک کچرے کے ڈھیر پر زندگی گزارنی پڑی۔ اتنا کچھ کھونے کے باوجود حیرت کی بات دیکھیں، ان کا صبر نہیں ٹوٹا، ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، بس اپنے رب کے شکر گزار رہے۔ چلیے اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ داستان کیسے ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ہم آتے ہیں ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک اور روشن کردار کی طرف، حضرت بلال، جو حبشہ سے تھے۔ حضرت ایوب کے بالکل برعکس، ان کے پاس کبھی کوئی وسیع دولت یا دنیاوی طاقت ہی نہیں تھی۔ وہ ایک غلام تھے، سوسائٹی کا سب سے مظلوم طبقہ سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان کی وہ چنگاری تھی، اس نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقتوں کو ہرا دیا۔ یہ جسم کی غلامی کے ہوتے ہوئے بھی روح کی مکمل آزادی کی مثال ہے۔ اس ظلم کی انتہا کو محسوس کیجیے گا۔ پہلے وہ امیہ بن خلف جیسے سخت دل شخص کے غلام بنے، پھر جب انہوں نے حق کو پہچانا اور اسلام لائے تو امیہ کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ انہیں مکہ کی تپتی آگ جیسی جلتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر ایک انتہائی بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ انہیں بھوکا رکھا گیا اور زنجیروں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور امیہ کا مطالبہ کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ پروفٹ محمد کا انکار کریں اور بتوں کو مان لیں۔ اس تکلیف کو سوچیں، جہاں عام انسان ننگے پاؤں چل بھی نہیں سکتا، وہاں انہیں جھلسایا جا رہا تھا۔ لیکن اس انتہائی دردناک اور روح فرسا عذاب کے بیچ، جب جسم درد سے چور چور تھا، ان کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی پکار تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا نہ ٹوٹنے والا ایمان ہر جسمانی تکلیف پر حاوی تھا۔ انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ ظالم کا ظلم جتنا بڑھتا، ان کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوتا گیا۔
یہ سیدھا ظالم کے غرور پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ پھر آخرکار اس عظیم صبر نے اپنا اثر دکھایا۔ بلال کو مجھے بیچ دو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس دردناک تشدد کو دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اس ظلم کو روکنے کے لیے خود مداخلت کی۔ امیہ نے لالچ میں آ کر ایک ایسی قیمت مانگی جو کوئی عام طور پر کسی غلام کے لیے سوچتا بھی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ بھاری قیمت ادا کر دی اور حضرت بلال کو ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیا۔ یہاں حقیقی عظمت نے دنیاوی لالچ کو ہرا دیا تھا۔ اچھا، اب جو چیز اس ایکسپلینر میں سب سے دلچسپ ہے وہ ہے ان آزمائشوں کا انجام، الہی انعام اور عظیم کامیابی۔ ان دونوں عظیم کرداروں کی سخت آزمائش کے بعد خدائی انصاف بالکل اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ تکلیف چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سچی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کا انعام تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کہانیوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک طرف حضرت ایوب ہیں جنہوں نے دولت، اولاد اور صحت سب کھویا اور 70 سال کچرے کے ڈھیر پر گزارے۔ ان کا انعام کیا تھا؟ ایک بایولوجیکل میریکل، ایک چشمہ پھوٹا جس کے پانی سے نہ صرف ان کی 18 سال پرانی بیماری ختم ہوئی بلکہ ان کی جوانی اور پورا ایمپائر انہیں دگنی شان کے ساتھ واپس مل گیا۔ دوسری طرف حضرت بلال ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کھوئی، اتنا فزیکل ٹارچر سہا۔ انہیں کیا ملا؟ وہ نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ انہیں مدینہ میں اور پھر مکہ فتح ہونے کے بعد کعبہ کی چھت سے پہلی آذان دینے کے لیے چنا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھے وہ الفاظ جو اس دن پورے جوش اور وقار کے ساتھ گونجے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی جذباتی لمحہ تھا۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، وہ آدمی جس کی آواز کو جلتی ریت پر بھاری پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے دبانے کی کوشش کی گئی تھی، آج وہی آواز دین کی سب سے بلند پکار بن چکی تھی۔ جس شہر میں انہیں گھسیٹا گیا تھا، آج اسی شہر کی سب سے مقدس جگہ سے ان کی آواز آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس سے خوبصورت انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہاں پر سب سے کروشل پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم ان واقعات سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کردار صرف تاریخ کی کتابوں میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتے ہیں کہ ایمان اور سچائی کے راستے میں دی گئی قربانی آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ اگر آپ صبر کا دامن تھام لیں تو وقت آپ کی آواز کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ آج ہمیں تپتی ریت پر نہیں لٹایا جاتا، لیکن ہم بھی مختلف انداز میں قربانیاں دے سکتے ہیں، جیسے نماز کی پابندی کرنا، چاہے روٹین کتنی بھی مصروف ہو، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے معاملہ کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ لگ رہا ہو، ان چیزوں سے دور رہنا جو منع کی گئی ہیں، اور اپنے والدین کی دل سے عزت کرنا۔ ہم آج عذاب نہیں جھیلتے، لیکن اپنے نفس کو مار کر روزمرہ کے یہ چھوٹے فیصلے کرنا ہی اصل میں اس عظیم قربانی کی ماڈرن شکل ہیں۔ یہی آج کی آزمائشیں ہیں۔ آخر میں ایک اہم سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آج ہم اپنے ایمان کی خاطر کون سی چھوٹی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ان ہستیوں نے دنیا کی خوفناک ترین تکلیفیں اس لیے برداشت کیں تاکہ ہمیں صبر اور ایمان کا اصلی مطلب سمجھ آئے۔ ان کا سفر ریت سے شروع ہو کر کعبہ کی چھتوں اور کچرے کے ڈھیر سے خدائی چشموں تک گیا۔ تو کیا ہم اپنا کردار ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ ایکسپلینر ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔